ٹھیک ہے، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی آپ لوگ میں اس لیے ادھر آئی ہوں کہ بہت کم موقع ہوتے ہیں جہاں عورتوں کی حق کی بات ہوتی ہے پاکستان میں، اور وہ بھی اتنے بڑے اور وہ بھی اتنی زیادہ یونٹی سے پڑی طبقے کے لوگ موجود تھے اور وہ سڑکوں پر تھے تاکہ بات تو شروع ہو کہ عورتوں کے ساتھ ملک میں ہوتا کیا ہے اور ہمارے پاس کتنی زیادہ جد و جہد رہتی ہے جب ہمیں اپنے حقوق لیں گے. اس کی چیز کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ بات تو شروع کریں، ہم سڑکوں پہ نظر تو آئے کہ کوئی مسئلہ ہے اور اس ملک کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ ہے، اور جب تک ہم یہ اکنالج نہیں کریں گے اور بات شروع نہیں کریں گے تب تک اس کے بارے ہم کچھ کر بھی نہیں سکیں گے. تھینک یو سو مچ، ویری پاورفل. آپ سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، بڑے بھی موجود ہیں، گھروں سے بھی عورتیں آئی ہوئی ہیں، پروفیسر بھی موجود ہیں، ڈفرینٹ پروفیشن سے آئی ہوئی ہیں عورتیں. آپ بتائیے کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا اور آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ میرا یہاں پہ آنے کا مقصد یہی ہے صرف کہ ہم ہر سال کی طرح 8 مارچ مناتے ہیں، لیکن وہی مسئلے جو ہے کہ کارخانوں میں بچوں پہ عورتوں پر جو ظلم ہوتا ہے وہی ہے. لیکن یہاں پہ نہ عورت کو مردوں کے برابر اجرت دی جا رہی ہے، نہ ہی ان کو معاوضہ جو ہے کہ اوور ٹائم لیا جاتا وہ دیا جاتا ہے، نہ ہی عورت کو یونین بنانے کا حق دیا جا رہا ہے، جس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں عورت کو مرد کے برابر اجرت دی جائے اور ان کو یونین بنانے کا. آج کے دن آپ کیا کرتی ہیں خود؟ آپ کس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں؟ میرا تعلق پاکستان ٹریڈ فیڈریشن سے ہے اور پاکستان بٹھا مزدور فیڈریشن سے ہے، تو اس کی میں صدر ہوں. اس حوالے سے میں یہی بات کہوں گی کہ یونین سازی کا عورت کو حق دیا جائے، مرد کے برابر اور کو اجرت دی جائے، پھر ان کو اوور ٹائم لیا جائے اس کی بھی پے دی جائے. جو بٹھوں پر عورتیں کام کر رہی ہیں ان کو مردوں کے برابر اجرت دی جائے، نہ کہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ اپنے خامند کا ہیلپ کرتی ہے، خامند کے مطلب کرتی ہے. یہ غلط آج کے دن ہم یہ 8 مارچ کے یہاں پاکستان میں عورتیں جو ہیں وہ بھی بہت مزدوری کر رہی ہیں اور بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، ان کو حقوق نہیں مل رہے ہیں. جو مزدوری ہے ان کے مطابق اجرت نہیں دی جائے. کھیتوں میں جو کام کر رہی ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے خامد کے ساتھ ہیلپ کرتی ہے، اس کی اکاؤنٹ نہیں کرتی. گھروں میں جو کام کرتی ہے وہ جو مستقل نوعیت کا فیکٹریوں میں کام تھا وہ سرمایہ دار نے اب یہ کر دیا ہے کہ اس کو گھروں میں منتقل کر دیا ہے. یہ سرمایہ دار کی چلاکی ہے تاکہ مجھے یونین سازی نہ بنانی دی جائے اور اس کو پیس ریٹ پہ سستا خرید کر عورت کی محنت کو نا سستے ریٹ پر خریدا جا رہا ہے. اس کے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہوم بیس ورکر کے لیے بھی لا ہونا چاہیے اور اس کے لیے اس کو آنی حق دیا جائے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آئیے ناظرین ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ مرد حضرات بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں عورت کے حقوق کے بارے میں. السلام علیکم جی، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہاں پہ عورت مارچ میں موجود ہیں لیکن مرد حضرات نظر تو آ رہے ہیں لیکن کچھ کم ہیں، تو آپ کے آنے کی یہاں کیا ریزن ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں پیٹریارکل اسٹرکچر کو توڑنا ہے تو اس کے لیے مرد بھی عورت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایکسکلوسیوٹی کا فیکٹر دیکھنے میں نظر آیا ہے. آپ نے بھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو مڈل کلاس ہے، ہماری لوئر مڈل کلاس ہے، جو میرا خیال ہے پریکٹیکلی زیادہ مسائل کا شکار ہے، اس کی نمائندگی بھی شاید کم تھی. ہاں کہ جو لوگ ان مسائل کو زیادہ فیس کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کو زیادہ آنا چاہیے تھا، لیکن شاید اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ایلیٹ کے پاس شاید اپرچونٹیز اس لحاظ سے زیادہ ہیں، تو پہلا قدم، بارش کا پہلا قطرہ وہ ثابت ہوئی ہیں جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اور یہ تمام جو ایک فیمنزم کی موومنٹ ہے، ہم مردوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ہمیں زیادہ اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. اور خواتین کو اگر ہم سپورٹ کریں گے تو ہم ایک بہتر ریاست جس میں تمام لوگوں کو، آپ دیکھیں نا کہ 50% آپ کی خواتین ہیں، آپ ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کے چار دیواری میں اور یہ کھوکھلی جو غیرت کا اور عزت کا اور آنر کلنگ کے یہ جو تصورات آپ نے گھڑے ہوئے ہیں، اگر ہم ان پہ قائم رہیں گے تو یہ نہ ریاست کا وجود بدلے گا اور ہمیں اس ریاست کے لیے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ چاہیے. اس سوشل کانٹریکٹ میں خواتین کا مردوں کے ہم قدم ہونا بہت ضروری ہے.
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ کافی تعداد سے عورتیں موجود تھیں. ابھی یہاں پہ آہستہ آہستہ جو عورتیں ہیں وہ ڈفرینٹ سائڈ پہ چلی گئی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. اور ادھر کچھ لائرز بھی موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. سو بینگ اے لائر ایڈوکیٹ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا، اور کیا عورت کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کیوں لاہور میں عورت مارچ کیوں؟ دیکھیں جی، یہ جو عورت مارچ ہے، ایک تو ریکگنیشن ہے. آج انٹرنیشنل جو ویمنس ڈے ہے اس کی ریکگنیشنز پر یہ جو کر رہے ہیں، اپنے رائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں، دیٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. آئی اپریشیٹ دیٹ کہ وہ جو خواتین اپنے رائٹس کی بات کے لیے، اویئرنیس کے لیے آئی ہیں. اس سے ایک جنرل میسیج جائے گا کہ جس بھی خاتون کے ساتھ لیگلی طور پر اگر اس کے گھر کے اندر ہراسمنٹ ہے، گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی لاز منظور کیے ہوئے ہیں، اگر اس کی کہیں بھی وائلیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے آ سکتی ہیں. اور جتنے بھی ہیومن رائٹس ہیں، انٹرنیشنل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، آل رائٹس آر دا ہیومن رائٹس اینڈ آل ہیومن رائٹس آر دا ویمن رائٹس. اینڈ وی آر ہیئر ایز اے لائر, ایز اے civil society activists to protect and promote and to endorse those international fundamental rights which are endorsed by the international community, as we are the signatory of United Nations Human Rights Declaration. On this special day we endorse our support to the women, that for their legal rights we are standing with them side by side. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک یہ بہت انکریجمنٹ ہے ہمارے لیے کہ یہاں پہ بہت سے مرد حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وکلاء ہیں، پروفیشنلز ہیں، گھروں سے عورتیں آئی ہوئی ہیں، چھوٹی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں. ہم آپ کو ایک اور پروگرام دکھائیں گے اس کے بعد، جس میں ہم نے کافی بچیوں کے بھی انٹرویوز لیے ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے وومن رائٹس کے اوپر اور انٹرنیشنل ویمن ڈے کے اوپر. تو آپ دیکھ رہے تھے یہ لاہور میں عورت مارچ، اور نیکسٹ کیا ہونے جاتا ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور لائیو اگین آئیں گے. آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ.